مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخرج ابو نعیم فی الحلیۃ عن حسان بن عطیۃ قال لما عزل عمر بن الخطاب معاوية عن الشام بعث سعيد بن عامر بن حزيم الجمحي رضي الله تعالى عنه قال فخرج معه بجارية من قريش نزيرة الوجه فما لبث إلا يسيرا حتى أصابته حاجة شديدة قال فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فبعث إليه ب1000 دينار قال فدخل بها على امرأته فقال إن عمر بعث إلينا بما ترين فقالت لو أنك اشتريت لنا قدما وطعاما وادخرت سائرها فقال لها أولا أدلك على أفضل من ذلك نعطي هذا المال من يتجر لنا فيه فنأكل من ربحها وضمانه عليه قالت فنعم إذن فاشترى أدما وطعاما واشترى بعيرين وغلامين يمتران عليهما حوائجهم وفرقها في المساكين وأهل الحاجة قال فما لبث إلا يسيرا حتى قالت له امرأته إنه قد نفذ كذا وكذا فلو أتيت ذلك الرجل فأخذت لنا من الربح فاشتريت لنا مكانه قال فسكت عنها قال ثم عاودته قال فسكت عنها حتى آذته ولم يكن يدخل بيته إلا من الليل إلى الليل قال وكان رجل من أهل بيته ممن يدخل بدخوله فقال لا ما تصنعين إنك قد آذيتيه وإنه قد تصدق بذلك المال قال فبكت آسفا على ذلك المال ثم إنه دخل عليها يوما فقال على رسلك إنه كان لي أصحاب فارقوني منذ قريب ما أحب أني صددت عنهم وأن لي الدنيا وما فيها ولو أن خيرة من خيرات الحسان اطلعت من السماء لأضاءت لأهل الأرض ولقرها ضوء وجهها الشمس والقمر ولنصيف تسقى خير من الدنيا وما فيها فلأنت أحرى في نفسي أن أدعك لهن من أن أدعهن لك قال فسمحت ورضيت۔ یہ باب ہے سعید بن عامر بن حزیم الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال خرچ کرنا۔ حسان بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام سے معزول کیا، ان کی جگہ سعید بن عامر بن حزیم الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ اپنی جوان بیوی جس کا چہرہ بہت خوبصورت تھا، وہ قریش قبیلے کی تھی، اس کو اپنے ساتھ لے کر گیا۔ تھوڑے ہی دن گزرے، ان کا نفقہ و تنگ دستی کا دور شروع ہو گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ملی
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے 1000 دینار وہ بیچ دیا، اور حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 1000 دینار لے کر اپنی بیوی کے پاس وہ چلے گئے، تو فرمایا کہ یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں 1000 دینار ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے لیے بیچ دیے ہیں۔ تو بیوی نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ ہمارے لیے غلہ خریدیں، سالن خریدیں، یعنی کھانے پینے کی چیزیں خریدیں، باقی جو مال ہے اس کو سنبھال کے رکھیں، آئندہ کام آئیں گے۔ تو حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا میں آپ کو اس سے بہتر صورت نہ بتاؤں؟ یعنی ایک صورت تو وہ تھی کہ بیوی نے بتائی کہ غلہ خریدیں، سالن خریدیں، باقی مال بچا کے رکھیں، آئندہ کام آئے گا۔ تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بہتر صورت میں نہ بتاؤں، وہ یہ کہ اس مال کو ہم کسی تاجر کو دے دیں گے، وہ تجارت کرے گا، پھر اس مال کا نفع وہ ہم کھائیں گے، ہمارے سرمایہ کا ذمہ داری اس کے اوپر بھی ہوگی۔ تو بیوی نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے۔ تو چنانچہ اس نے اس مال سے غلہ اور سالن، کھانے پینے کی چیزیں خریدی، 2 اونٹ خریدے اور 2 غلام خریدے۔ غلاموں نے سارا یہ مال جو ضرورت کی تھی پورا سامان یہ اونٹوں پر یہ اکٹھا کر لیا، پھر جا کے تمام مساکین اور حاجت مندوں میں اس کو تقسیم کیا، صدقہ کر دیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد اس کی بیوی نے کہا کہ ہمارے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، سامان ہے، وہ ختم ہو گئے۔ تو جس تاجر کو آپ نے مال دیا تھا آپ اس کے پاس جائیں اور اپنے مال کا جو نفع ہے وہ نفع لے کر آئیں اور ہمارے لیے یہ چیزیں خرید لیں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر دوبارہ بیوی نے اس طرح کہا تو وہ پھر خاموش ہو گئے۔ آخر بیوی نے اس کو ستانا اور تنگ کرنا شروع کیا۔ تو پھر حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ وہ دن میں وہ گھر میں نہیں آتے تھے، صرف رات کو آتے تھے۔ تو ان کے گھر میں سے ایک آدمی جو اس کے ساتھ جو ہمیشہ گھر میں آتا تھا، تو اس نے کہا اس کی بیوی سے کہ یہ تم کیا کر رہی ہے؟ تو اس کو بہت تکلیف دے رہی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، یہ تم کیا کر رہی ہے؟ تو اس نے یہ تو اپنا سارا مال تو صدقہ کیا ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ مال جو تاجر کو دیا ہے اس کا نفع لے کر آئیں۔ تو ان کے گھر میں سے ایک آدمی نے کہا تو اس کو تنگ کر رہی ہے، اس نے اپنا سارا مال صدقہ کیا ہے، یعنی کسی دنیا میں کسی تاجر کو نہیں دیا، اس نے پورا صدقہ کیا ہے۔ تو بیوی یہ سن کر کہ سارا مال اس نے صدقہ کیا تو اس کو افسوس ہوا، وہ رونے لگ گئی۔ پھر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی بیوی کے پاس وہ چلا گیا تو فرمایا ایسی ہی آرام کے ساتھ بیٹی رہو۔ میرے کچھ ساتھی تھوڑے عرصے پہلے جو مجھ سے جدا ہو گئے، تو مجھے اگر دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب مل جائے، لیکن ان کا جو راستہ تھا اس راستے کو چھوڑنا میں پسند نہیں کروں گا۔ ان کا راستہ مطلب یہ تھا کہ ان کو جو ملتا تھا صدقہ کرتا تھا، صدقہ کرتے تھے۔ مجھے جو مل جائے گا میں سب کو صدقہ کروں گا، بچا کے نہیں رکھوں گا، چاہے پوری دنیا مجھے مل جائے، لیکن ان کا راستہ ہے یہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ پھر فرمایا کہ جنت کی حوروں میں سے اگر ایک حور آسمانی دنیا سے جھانکے تو اس کی نور کی وجہ سے پوری دنیا روشن ہو جائے، اور اس کے چہرے کا جو نور ہے وہ سورج اور چاند کی روشنی پر غالب آ جائے، اور اس کا جو دوپٹہ ہے وہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب اس سے قیمتی ہے۔ اور آخر میں فرمایا میرے لیے یہ آسان ہے کہ ان حوروں کی خاطر تجھے چھوڑ دوں،
لیکن تیری خاطر ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اس کی بیوی اور نرم پڑ گئی اور راضی ہو گئی۔ یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ چیزیں ضرورت کی تھی، لیکن ضرورت کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا۔ جتنا مال مل گیا اپنے لیے کچھ بھی نہیں خریدا۔ چلو ایک دن کا تو خریدتے، ایک وقت کا تو خریدتے، باقی صدقہ کرتے۔ بیوی کہہ رہی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ سالن کچھ غلہ لے کر آ جائیں۔ بیوی نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے سونا لے کر آئیں، چاندی لے کر آئیں، چوڑی لے کر آ جائیں، بالی لے کر آ جائیں، سینڈل لے کر آ جائیں، میک اپ کے سامان لے کر آ جائیں، کپڑا لے کے آ جائیں، پرفیوم لے کر آ جائیں۔ نہیں، ادمن و طعامن، غلہ لے کر آ جائیں، آٹا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، سالن نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ لے کر آ جائیں۔ جو ضرورت کی چیزیں تھی تو ان کو بھی انہوں نے جو نا اپنی ضرورتوں کو بھی چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے لیے پورا مال کو صدقہ کرنا آسان تھا۔ ہم تو تعجب کرتے ہیں، جیسے ہمارے لیے 1 روپیہ کا صدقہ کرنا کتنا آسان ہے، تو صحابہ کرام کے لیے پورا مال کو صدقہ کرنا اس سے بھی زیادہ آسان تھا۔ وہ اس لیے کہ مال کا یقین ان کے دلوں کے اندر تھا ہی نہیں کہ مال کو جمع کر کے کیا کریں گے، اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے، اس سے بہتر یہی ہے کہ اس کو آگے بیچ دیں۔ جو ہمارا اصلی گھر ہے، ہمیشہ کا گھر ہے، وہاں اس کو بیچ دیں۔ تو بڑے عقل مند تھے، جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے اس گھر کو سجاتے تھے، اس گھر کو بناتے تھے۔ وہ تو دنیا کے لیے جیتے ہی نہیں تھے، ہمیشہ ان کے سامنے آخرت تھی، موت تھی، قبر تھی، جنت تھی، دوزخ تھی۔ زندگی کا مقصد ان کے سامنے تھا۔ ہمیشہ مغیبات کو بیان کرتے تھے، جو چیزیں غیب میں ہیں اس کو بیان کرتے تھے، اللہ جل جلالہ کو بیان کرتے تھے۔ اس لیے مال کا یقین ان کے دلوں سے نکل چکا تھا۔ ہمیشہ آخرت کو بیان کرتے تھے، آخرت ان کے سامنے تھی۔ ان کے گھروں میں، بازاروں میں، مجلسوں میں، مساجد میں مغیبات کی باتیں ہوتی تھی، قبر، حشر، جنت، دوزخ کی باتیں ہوتی تھی۔ آج ہماری مجلسوں میں، ہماری مساجدوں میں، ہمارے بازاروں میں دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، تجارت کی باتیں ہوتی ہیں، منافع کی باتیں ہوتی ہیں، دنیا کی باتیں ہوتی ہیں۔ دنیا کے اندر ہم رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، دنیا کے اندر ہم آئے آخرت کو بنانے کے لیے آئے ہیں۔ دنیا میں آ کر دنیا بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں، آخرت کو بنانے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن آج دنیا میں رہ کر دنیا بنا رہے ہیں، جس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا ہے۔ جہاں ہمیشہ جانا ہے اس کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ موت سے کیوں گھبراتے ہیں کہ جہاں ہمیشہ کے لیے جانا اس کی تیاری نہیں کی ہے۔ اس لیے عزیزو، اللہ پاک نے یہ ہمیں عظیم کام دیا ہے، یہ اونچا کام اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ روزانہ 25 مرتبہ دعوت دے دیں، کم از کم زیادہ سے زیادہ دعوت دے دیں، کلمے کی دعوت دے دیں، آخرت کو خوب بیان کریں تاکہ آخرت ہمارے سامنے ہو اور اس آخرت کی ہم تیاری کریں، موت کی تیاری کریں۔ اس لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ پاک نے ہمیں یہ عظیم کام دیا ہے،
اس کام کو زندگی کا مقصد بنائیں، مقامی کام کو قربانی کے ساتھ جم کر کریں اور پھر آگے بڑھنے کی کوشش کریں، دوسروں کو بھی لگانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق